قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں سورت نمبر 102 قرآن مجید فرقان حمید کی موجودہ ترتیب کے حوالے سے سورت التکاثر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور 1 رکوع اور 8 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور اس پارے کی اکثر صورتوں کی طرح یہ صورت بھی مکی ہے۔ اور تکاثر جو ہے، یہ اس سے اردو کی جو جھلک ہے وہ بھی ہم لیتے ہیں۔ تکاثر کثرت یعنی کسی چیز کا زیادہ ہونا، تو کثرت ویسے کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے، اور جو تکاثر ہے وہ باہم ایک دوسرے کی جو کثرت والی چیزیں ہیں انہی کو گین کرنے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دینا، یہ تکاثر ہے۔ یہ عربک میں کچھ ابواب ہیں، باب افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تو یہ تکاثر جو ہے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے۔ ایک بندے کے پاس کوئی چیز ہے، دوسرا بندہ کہ میرے پاس بھی ہو، اس کے لیے وہ ساری صلاحیتیں صرف کر لے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ خصوصاً اس صورت میں مال کی کثرت جو ہے وہ مراد ہے کہ اے انسان، تو مال کی کثرت میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے اپنی اتنی صلاحیتیں صرف کر دیتا ہے کہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وقت نہیں ہوتا، یعنی فرشتہ اجل اس کی فرصت ہی نہیں دیتا، اور آگے جب تو دیکھتا ہے تو پھر صرف اور صرف قبر ہوتی ہے۔ تو یہ غافل انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اعلیٰ تعلیمات ہیں، اور جو ایمان بالآخرت ہے کہ انسان آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں اور معاملات ہیں ان کا ایک بدلہ لے گا، تو یہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی موضوعات ہیں۔ سورت مکی ہے تو ظاہر ہے اس کے مرکزی اور اولین مخاطب اہل مکہ ہیں، کافر اور مشرک، لیکن یہ قرآن قیامت کے تک کے لیے ہے، ابدی کتاب ہے، تو ہمارے لیے بھی اس کے اندر رہنما اصول مراد ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، یہ الہا لفظ الگ ہے اور کم الگ ہے۔ الہا یلہی جو ہے وہ لہو، اس کا معنی ہوتا ہے، دنیا کے بارے میں بھی قرآن نے بار بار کہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ لہو یعنی ایک دوسرے میں سبقت لے جانے والا ایسا معاملہ جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے۔ تو الہا یلہی کا معنی ہے کسی چیز کے ساتھ اتنی دلچسپی کہ وہ اسے اللہ سے غافل کر دے۔ تو الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، کا ہونا تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک سنگل مخاطب، جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں نماز میں، السلام علیکا، تو آقا دو جہاں علیہ السلام پر یہ جو سلام ہے اس کے لیے سنگل لفظ ہے۔ کما ہو تو اس کا معنی دو ہے، جیسے سورہ رحمان میں جگہ جگہ پر ہے فبأي آلاء ربكما، اور اگر کم ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے سب، جیسے السلام علیکم کا لفظ ہم بولتے ہیں، تو یہ مخاطب کسی کے ہیں کا، کما اور کم۔ الہا کم، الہا غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر ایک دوسرے سے سبقت حاصل کر لینا، یا ایک دوسرے سے کثرت میں چیزوں کا جو حصول اور اس کی محنت ہے، اس چیز نے تمہیں غافل کر دیا۔ یہاں تکاثر سے مراد خصوصی طور پر جو ہے وہ مال کی زیادتی ہے کہ بندے کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، پھر بندہ اسی کے پیچھے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے 2958، 2958۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حضور نے فرمایا حالانکہ اے آدم کے بیٹے، تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اس کو آگے بھیج دی۔ اس کے علاوہ بندے کا کوئی مال نہیں ہے جو اس نے کھایا، جو اس نے پیا، جو اس نے پہنا، یا اپنے لیے اللہ کے حضور پیش کر دیا بطور صدقہ، غربا، مساکین، یا جو بھی خیر کے کام ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ بندے کا مال کوئی نہیں، باقی مال اس کے پسماندگان کا ہے، لوگوں کا ہے، اہل و عیال کا ہے، بیوی، بچے اور جتنے وارث ہیں ان کا ہے۔ بندے کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا لیا،
پہن لیا، پی لیا، یا اللہ کے حضور جو ہے وہ صدقہ کر دیا، باقی مال لوگوں کا ہے، اس بندے کا نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2958 کے اندر یہ بڑی وضاحت کے ساتھ بات موجود ہے۔ اور یہ جو مال کی ہرس ہے یہ کتنی ساری شدید ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی ذاتوں کو اگر دیکھ لیں اور تو انسان کے اندر جو سبقت لینے کا جذبہ ہے یہ ویسے ہے پازیٹیو، یہ نیگیٹو نہیں۔ اگر سبقت لینے کا جذبہ نہ ہو تو بندہ پھر پڑا ہی رہے بیچارہ، کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ کثرت جو انسان کو غافل کر دے، قرآن نے یہ کہا نا الہی الہی، جو غافل کر دے وہ کثرت ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو اللہ سے غافل نہ کرے وہ مال کی کثرت بری نہیں ہے۔ انسان کو مال کمانا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، غرباء مساکین کی مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا۔ مال کی کثرت بری نہیں ہے، لیکن ایسی کثرت کہ جو انسان کو غافل کر دے، یہ کثرت جو ہے اس کو قرآن نے کنڈیم کیا۔ اور ہرس کے حوالے سے بھی ایک حدیث مبارکہ سنیں، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے 2376، صحیح حدیث ہے کہ کتنی انسان کو ہرس ہو سکتی ہے۔ اور ایک بخاری میں بھی حدیث مبارکہ ہے 6436، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور کے چچا کے بیٹے حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں، وادی کا ہی لفظ قرآن نے بیان کیا، جیسے ایک ویلی پوری اور گاؤں دیہات ہوتا ہے، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی تلاش کرے گا، وہ کہے گا کہ میرے پاس ایک اور وادی بھی ہونی چاہیے، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ کی طرف پلٹ جاتا ہے اور جس نے واپس پلٹنا ہے۔ تو یہ انسان کی ہرس ہے کہ 2 وادیاں اگر سونے اور مال و دولت کی انسان کے پاس ہیں تو وہ کوشش کرے گا کہ تیسری بھی ہونی چاہیے، یعنی اگر اس کے پاس 1 کروڑ ہے تو کوشش ہوگی 2 ہو جائے، 2 ہے تو کوشش ہوگی 3 ہو جائے، اور اسی کے بارے میں پھر فرمایا پھر تم غفلت میں آگے چلے جاتے ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو میں نے جامع ترمذی کی عرض کی، حضور نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں، وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے جتنا آدمی کے مال اور خود کو اونچا کرنے کی جو لالچ ہے وہ اس کے دین کو خراب کر دیتی۔ ان 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا انسان کو مال کی ہوس اور ہرس اور اس کا اپنے آپ کو بڑا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اس کے دین کو خراب کر دیتے ہیں۔ اتنا 2 بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو خراب نہیں کرتے۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے اور لالچ نے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، یہ اردو کا لفظ بھی ہم اس سے نکالتے ہیں، زیارت، دیکھنا کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، تم نے جا دیکھے، المقابر، قبرستان، مقابر عربی میں قبرستان کو کہتے ہیں، ظرف ہے، ظرف مکان ہے جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی ہرس نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ انسان کو جگانے کے لیے تاکیداً 2 دفعہ کہا گیا کہ تمہیں دنیا کے سارے احوال تو جگانے سے قاصر رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پتہ ضرور چل جائے گا کہ تم نے اپنا وقت جو ہے وہ غفلت میں صرف کیا۔ کلا پہلے مفہوم کو جو انسان کے ذہن میں خود سے ڈیولپ ہو جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے، اس کے بعد ایک پازیٹیو چیز بیان کی جاتی ہے۔ کلا، انسان کے ذہن میں پیدا ہونے والا کوئی بھی ایسا فکر اور عمل جو حقیقی نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے۔ سوفا جو ہے یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، سین بھی فیوچر کے لیے آتا ہے، تو کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، جس غفلت میں تم پڑے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، سوف تعلمون، تم جلدی جان لوگے۔ پھر تاکیداً کہا ثم کلا سوف تعلمون، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون، تم ان قریب جان لوگے۔ دیکھیں نا، قرآن نے ایک ایسی چیز کو جو بہت دور ہے اس کو کہا ہے تم کب جان لوگے؟ ان قریب جان لوگے۔ اس لیے انسان کے پاس یہ ٹائم سپیس بہت ہے جو انسان سمجھتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں تو یہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے، اور اللہ فرما رہے بالکل ان قریب جان لوگے اور بہت جلدی تم اس چیز کو جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا ہرگز نہیں، لو کاش،
تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین یہ اتنا یقینی ہے تمہارا قبروں میں جانا اور اللہ کے حضور جا کے پیش ہونا اور اپنے اعمال کی جواب دہی ہونا، کاش یہ یقین کا علم تم حاصل کر لیتے۔ یعنی یقین کے مد مقابل کیا ہے؟ شک۔ جس کام میں تم پڑے ہو یہ شک ہے، اور جو آنے والا ٹائم ہے جس میں تم نے بدلہ لینا ہے اللہ سے، اور وہ کتنا ہے؟ وہ یقینی ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ لام تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً کا معنی میں ہے۔ تَرَوُنَّ رعا یا را جو ہے اس کا معنی دیکھنا ہے، آخر میں نون جو شد والا آپ کو ڈبلیو والا نظر آ رہا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، اور ان دونوں میں تاکید پیدا کر کے کہا گیا یقیناً ضرور تم دیکھو گے الجحیم، دوزخ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا نام ہے جہیم، تم یقیناً ضرور جہنم کو جا دیکھو گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، صرف کثرت جہنم میں نہیں لے جائے گی۔ کثرت تو حضرت عثمان غنی کے پاس مال کی بڑی کثرت تھی، بڑے بڑے امیر لوگ تھے دنیا میں، یہ وہ کثرت ہے جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ رہے اور انسان کو اس کا مال اللہ سے غافل کر دے۔ ثم لترونها عین الیقین، ثم پھر، یہ لترون جو ہے یہ پھر وہی چیز ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور جو نون ہے شد والا یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور ہا جو ہے اس کا مطلب جہیم ہے۔ ثم لترونها پھر یقیناً تم ضرور اسے دیکھو گے، کس کو؟ یہ جو جہیم کا لفظ پہلے آیا ہے دوزخ کو، عین الیقین یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو گے۔ تو یہ یقین جو ہے وہ دونوں دفعہ جو آیا ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے، ایک دفعہ موت آ جائے گی تو یقین ہو جائے گا، اور ایک دفعہ جب اعمال نامہ پیش ہوگا تب یقین ہو جائے گا۔ ویسے عموماً یقین کے 3 مراتب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس آیت کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ ان تینوں کی مثال بڑی پیاری مفسرین نے دی ہے کہ انسان دھواں اٹھتا کسی جگہ سے دیکھے تو اس کو کیا خبر ملے گی کہ یہاں کیا ہے؟ آگ ہے۔ تو دھواں جو ہے اس نے آگ کی خبر دی ہے، لیکن آگ کسی نے دیکھی نہیں ہے، تو یہ ایک یقینی چیز ہے۔ ظاہر ہے وہ دھواں جو ہے وہ کسی اور چیز سے تو نہیں نکلنا، دھواں آگ کی علامت ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ لیکن وہ آگ بھی اگر جلتی ہوئی دیکھ لے تو پھر عین الیقین ہے، کیونکہ اس نے اس چیز کا علم آنکھ سے حاصل کر لیا۔ لیکن وہ آگ کو جا کے چھو لے اور آگ اس کو جلا دے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حق الیقین ہو جائے گا۔ تو علم الیقین ہے، عین الیقین ہے اور حق الیقین ہے۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں صرف یقین کا لفظ ہے، وہ جو 3 کیٹیگریز عموماً بیان کی جاتی ہیں اس سے اس کا کوئی خاطر خاص زیادہ تعلق نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، یہ بڑا یقینی ہے۔ کاش تمہیں یہ یقینی علم قرآن میں اب مل جاتا، قرآن اتر رہا ہے تم حاصل نہیں کر رہے ہو، لیکن تمہیں یہ ضرور یقین حاصل ہوگا اور تم اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اب غور کریں نا جی، حق الیقین تو یہ ہے کہ انسان آگ کو چھو لے، یہاں حق الیقین کا لفظ قرآن نے بیان نہیں کیا، عین الیقینی ہے کہ اس یقینی چیز کو تم اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، اس کے اندر بھی وہی لاجک ہے، لام بھی تاکید کے لیے ہے اور جو آخر میں نون ہے یہ بھی تاکید کے لیے۔ یہ قرآن میں جہاں بھی آئے اس کا اصول یہی ذہن میں رکھیں، جہاں نون شد والا آ جائے اس کا معنی جو ہے وہ تاکید پیدا کرنا ہے۔ ثم لتسألن، ثم پھر لام بلا شبہ، تسألن ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ مفسرین نے نعمتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، مثلا ہم نعمتیں گننا شروع کر دیں، ابھی ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے زندگی کی، اسی لیے دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ نے زندگی بخشی ہے ہمیں، گویا کہ سونا موت کی طرح ہے۔ یہ پہلی نعمت ہے جو آج اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس نعمت کے بعد اللہ نے ہمیں طہارت کی نعمت دی۔ دیکھیں نا، آپ اندازہ کریں، انسان رات کو سوئے صبح اٹھے اور واش روم خود چلا جائے اور قضائے حاجت کر لے، اس کو کسی بڑی مشینری کی ضرورت نہ ہو اس کا فضلہ نکالنے کے لیے۔ خدا نخواستہ جو ڈائلسس پہ لوگ ہیں ذرا ان کی کیفیت دیکھیں، اور جو لوگ بیماریوں کا مختلف طرح کا شکار ہیں، انسان 10 منٹ میں واش روم جا کے خیر و عافیت سے واپس آ جائے، تو دعا بھی بعد میں نکلنے میں بھی یہی سکھائی ہے، الحمدللہ الذی
اذهب عني العذا وعافانی، مجھے عافیت دی ہے، یہ دوسری نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں وضو کی توفیق دی، تیسری نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں 2 سنتیں پڑھنے کی توفیق دی، اللہ نے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق دی، یہ نعمت ہے۔ ہم اللہ کی پاکیزہ کتاب قرآن کو دیکھ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہم سارا دن مزے کا ناشتہ کریں گے، کھانا کھائیں گے، دن کو اپنے بیوی بچے کاروبار ہیپی پورا دن گزار کے شام کو خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ یہ کھلے ماحول میں تازہ ہوائیں، یہ ساری نعمتیں آپ اندازہ کریں کتنی بڑی نعمتیں، گننا شروع کر دے انسان۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، علم بہت بڑی نعمت ہے، سکون بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بیوی بچے ہر چیز اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اے انسان نعمتوں کے بارے میں ضرور تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ اور سن لیں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 2038 نعمتوں کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ ایک انصاری کے گھر آئے، اس نے مہمان نوازی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ ایک صحابی نے ان عظیم شخصیات کو، حضور کو، جناب ابو بکر و عمر شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا، میٹھا پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن تم سے اس نعمت کا بھی ضرور حساب کتاب ہوگا۔ ایک اور عربی کی میں نے رات کو تفسیر دیکھی، النکت والعیون، علامہ ماوردی کی ہے، اور یہ شافعی ہیں کو 500 ہجری میں ان کا دور ہے۔ انہوں نے نعمتوں کی پوری فہرست دی ہے، اور وہاں ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی ہے، ٹھنڈا پانی پینا بھی اللہ کی نعمت ہے، قیامت والے دن اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح سردیوں میں گرم پانی دیکھ لیں، اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ بے حد و بے حساب ہیں، ان کا شکر ہی اللہ کہتا ہے کہ تم کرو۔ اس شکر کے 3 طریقے ہیں۔ قولی شکر، زبان سے ذکر کیا جائے اللہ کا، زبان ہمیشہ تر رہے اللہ کے ذکر سے۔ اس کے بعد عملی لحاظ سے انسان جو ہے وہ شکر کرے، اور دل میں اللہ کی نعمتوں کا ادراک ہو ہمیشہ۔ تو یہ ایک شکر کے 3 طریقے ہیں، قولی شکر اور لسانی شکر اور عملی شکر۔ اللہ تعالیٰ اس شکر کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔